میں ہوں محمد خورشید خان۔ دوستو، آج ہم آپ کے لیے جھارکھنڈ ٹیٹ، بہار ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ اور یو پی ٹیٹ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ویڈیو بہت عمدہ ہے، بہت ہی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، آپ یہ مان کے چلیے۔ تو اس میں نثر اور نظم دونوں کے پیراگراف دیے ہوں گے، اور ان میں سے سوالات بھی اسی کے مطابق بنائے جاتے ہیں اور امتحان میں آتے ہیں۔ ایسے سوالات انہی سے متعلق سوالات بھی آئیں گے اور ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ تو ہم نے نثر کا حصہ ابھی نہیں لیا ہے، نظم کا حصہ لیا ہے، تو ہم نے 2-3 نظمیں شامل کی ہیں، وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں۔ بہار والے بھی اس کو ویڈیو کو دیکھیں، اور جھارکھنڈ والے بھی دیکھیں، ایم پی والے بھی دیکھیں اور یو پی والے بھی، سب کے لیے یہ ویڈیو یکساں ہے۔ تو آئیے کہ مندرجہ ذیل نظم کو پڑھیے اور نیچے لکھے سوالات کے جوابات دیجیے۔ اے زمین آسماں کے مالک، ساری دنیا جہان کے مالک، تیرے قبضے میں سب خدائی ہے، تیرے ہی واسطے بڑائی ہے، تو ہی ہے سب کا پالنے والا، کام سب کا نکالنے والا، بھوک میں تو ہمیں کھلاتا ہے، پیاس میں تو ہمیں پلاتا ہے، آنکھ دی تو نے دیکھنے کے لیے، کام کرنے کو ہاتھ پاؤں دیے۔ یہ نظم کا اشعار ہیں۔ اب اس میں سے سوال نیچے دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ یہ نظم کس کی شان میں لکھی گئی ہے؟ سوال اسی طریقے سے سوال آئیں گے آپ کے پاس، آپ کے پیپر میں۔ نمبر 1 دنیا کے بارے میں کہا ہے، اور نمبر 2 خدا کی شان میں کہا ہے۔ یہ ٹک ہو رہا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ یہ نظم جو شاعر نے خدا کی شان میں کہی ہے۔ دوسرا سوال اس میں دیا ہے، اس کے شاعر کون ہیں؟ نذیر اکبر آبادی ہیں، علامہ اقبال ہیں، میر تقی میر ہیں، یا مولانا الطاف حسین حالی؟ تو صحیح جواب ہے مولانا الطاف حسین حالی کی یہ نظم ہے، بہت مشہور نظم ہے۔ تو دوستو یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ الطاف حسین حالی کی نظمیں آپ یاد کیجئے گا، اور اسماعیل میرٹی کی بھی نظمیں یاد کیجئے گا، شفیع الدین نیّر کی بھی نظمیں آپ یاد کریں، کیونکہ یہ ان کی نظمیں انگریزوں کے زمانے سے ہی یہ سلیبس میں موجود تھیں، اور ایسی نظمیں لکھی ہیں، بڑی سادہ زبان استعمال کی ہے، اور یہی نظمیں سی ٹیٹ، یو پی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ اور جھارکھنڈ ٹیٹ اور بہار ٹیٹ سب کے کورس میں موجود ہیں۔ تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا سوال۔ اب آتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف کہ مندرجہ ذیل نظم پڑھ کر سوالوں کے متبادل جواب چن کر لکھیے۔ نظم کا عنوان ہے میرا وطن، اور شاعر ہیں شفیع الدین نیّر۔ وہ چڑیا، وہ طوطا، وہ مینا، وہ مور، وہ کوئل، وہ بلبل، وہ قمری چکور، وہ جھیلوں کی لہریں، وہ دریا کا زور، وہ جھرنوں کا گرنا، وہ پانی کا شور، وہ سرسبز اس کے پہاڑ اور بن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ وہ غلے، وہ میوے، وہ ترکاریاں، وہ خوش رنگ پھولوں کی گلکاریاں، وہ سرسبز باغوں کی پھلواریاں، وہ سیراب اور خوشنما کیاریاں، زمینیں، وہ زرخیز دلکش چمن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ اگلا بند ہے، دیکھیے اس میں کئی بند دیے ہوئے ہیں، اور اس نظم کو آپ پورا یاد کر لیے گا۔ اگلا بند ہے، پہاڑوں کا منظر، بنوں کا سما ہے، ان میں ہزاروں ہی چشمے رواں، کہاں تک بیاں اس کی ہوں خوبیاں، ہے فردوس کا اس چمن پر گماں، یہ باغ ارم ہے، یہ باغ عدن، یہ میرا وطن ہے، یہ میرا وطن۔ پوری نظم دی ہوئی ہے شفیع الدین نیّر کی، اور جس کا عنوان ہے میرا وطن۔ اب اس پر سوالات دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے نظم کے شاعر کا نام بتائیے۔ تو پہلا دیا حالی دیا ہے، غالب ہیں شفیع الدین نیّر۔ یہ شفیع الدین نیّر آپ کے لیے ٹک ہو رہا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔
دوسرا سوال ہے شاعر اس نظم میں کس کا بیان کر رہا ہے؟ گھر کا کر رہا ہے، اسکول کا، وطن کا؟ تو وطن کا بیان کر رہا ہے، یہ وطن ٹک ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ تیسرا سوال ہے شاعر نے اس نظم میں کل کتنے پرندوں کا ذکر کیا ہے؟ تو جواب ہے 8 پرندے، یہ ٹک ہو رہا ہے۔ پہلا ہی سوال ہے 8 پرندے، اور دیے ہوئے ہیں اس میں 5 بھی دیے، 4 بھی ہیں، 3 بھی دیے ہوئے ہیں۔ لفظ گرنا کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ جھرنوں کے لیے، یعنی جھرنا جو گر رہا ہے اس کے لیے شفیع الدین نیّر نے یعنی شاعر نے یہ اس کی جگہ استعمال کیا ہے گرنا۔ حالانکہ 3 آپشن اور دیے ہیں، پانی کے لیے، کھیتوں کے لیے، مور کے لیے، لیکن خاص کر جو انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے جھرنوں کے لیے۔ 5واں سوال اس میں سے بنایا ہے باغ ارم اور باغ عدن کس کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے نمبر 1 وطن کے لیے۔ دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اسی وقت ہی سبسکرائب کر لیجئے گا، یا پہلی بار اگر آپ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے نہایت ادب کے ساتھ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہر ویڈیو کو غور سے دیکھیں اور شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ مندرجہ ذیل اشعار کو پڑھیے اور دیے گئے سوالوں کے جو متبادل دیے گئے ہیں ان میں سے صحیح متبادل کو چن کر لکھیے۔ اب دیکھیے یہ اشعار ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقدیر بھی فدا ہو، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، آزاد فکر سے ہوں غزلت میں دن گزاروں، دنیا کے غم کا دل سے کانٹا نکل گیا ہو۔ یہ اس میں شعر دیے ہوئے ہیں اور اس کے جو سوال نیچے دیے ہوئے ہیں، سب سے پہلا دیا ہے شاعر کو محفل میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو پہلا ہے اس کا محبوب اس سے ناراض ہے یا اس کا دل بجھا بجھا سا ہے۔ تو یہ دوسرا والا سوال جو ٹک ہو رہا ہے یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کا دل بجھا بجھا سا ہے۔ دوسرا سوال دیا ہے شاعر کو کس چیز کی تلاش ہے؟ تو پہلا ہے محبوب کی تلاش ہے، شور و غل کی تلاش ہے، تیسرا صحیح ہے سکون کی تلاش ہے اس کو۔ تیسرا سوال شاعر کس جگہ پر جھونپڑی کا خواہش مند ہے؟ باغ کے سامنے، جنگل میں، ندی کے کنارے؟ چوتھا بالکل صحیح ہے پہاڑ کے دامن میں وہ چاہتا ہے شاعر۔ یہ تھا تیسرا سوال، اس میں کل 3 ہی سوال دیے ہوئے تھے۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے ایک مختصر ویڈیو جو یو پی ٹیٹ، ایم پی ٹیٹ، جھارکھنڈ ٹیٹ، بہار ٹیٹ۔ یہ ویڈیو آپ کو ہمارا کیسا لگا؟ اگر آپ کو پسند آیا تو اپنی قیمتی رائے اور مفید مشوروں سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائیے، اور آپ کے کمنٹ باکس میں جو بھی تحریر ملے گی اس کے مطابق ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔